بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسۃ الحقوق۔ اس کالج میں قانون کی تعلیم ہوتی ہے اور یہاں کے سند یافتہ سول عہدوں پر مامور ہوتے ہیں۔ اس کالج میں داخل ہونے کی ضروری شرطیں یہ ہیں کہ طالب علم کی عمر 16 برس سے زیادہ ہو، تجہیزی تعلیم یعنی انٹرنس کلاس کی سند رکھتا ہو، چال چلن اچھا ہو، بچپن کا ٹیکہ لگوا چکا ہو، تندرستی اچھی ہو۔ داخلے کے وقت ایک خاص امتحان تحریری و تقریری لیا جاتا ہے۔ تحریر میں فرنچ اور عربی کی زبان دانی کے متعلق سوالات ہوتے ہیں اور تقریر میں ان کے علاوہ تاریخ و جغرافیہ بھی داخل ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اس کو اپنے باپ یا کسی مربی کا ایک خط پیش کرنا ہوتا ہے جس کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ کالج کے خارج اوقات میں اس لڑکے کے چال و چلن کا ذمہ دار ہوں۔ ان تمام باتوں کے بعد 15 پونڈ یعنی کم و بیش 200 روپے بطور فیس کے داخل کرنے ہوتے ہیں اور اس وقت طالب علم کالج میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ تعلیم کی مدت 4 برس ہے اور مضامین جو تعلیم میں داخل ہیں حسب ذیل ہیں۔ سال اول عربی، فرنچ ترجمہ، مس کے دفاتر یعنی املا و تحریر، شریعت اسلامیہ، قانون قضاء و عدالت، عام قانون اور پالیٹکس کے اصول عام۔ سال دوم علاوہ مضامین بالا کے رومن لا، قانون فوجداری۔ سال سوم علاوہ مضامین بالا کے پولیٹیکل اکنامی، تعزیرات، مرافعات، مدینہ و تجاریہ۔ سال چہارم شریعت اسلامیہ، پولیٹیکل اکنامی، مرافعات، قانون تجارت، قانون عدالت، خاص سلطنت کا قانون۔ ہر سال مختلف مضامین میں امتحان لیے جاتے ہیں اور یہ تمام امتحانات اور اخیر امتحان فرنچ زبان میں ہوتا ہے۔ صرف شریعت اسلامی کا امتحان عربی زبان میں ہوتا ہے۔ طالب علموں کو جب کسی قدر قانونی استعداد حاصل ہو جاتی ہے تو ہائی کورٹ اور دوسری عدالتوں میں کارروائی سے واقف ہونے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ مقدمات کا خلاصہ لکھیں۔ خود کالج میں بھی عدالت کی مثلیں منگائی جاتی ہیں اور طالب علموں سے ان کے متعلق تحریر دعویٰ، بیانات تحریری، ادائے شہادت، سوالات جرح اور فیصلہ مقدمہ کی مشق کرائی جاتی ہے۔ میں نے اس کالج کی اچھی طرح سیر کی۔ کالج کا سیکریٹری ایک فرنچ ہے، وہ تو عربی سے بالکل ناواقف ہے، لیکن اس کا نائب ایک نوجوان مسلمان ہے جو نہایت لائق شخص ہے اور متعدد زبانیں جانتا ہے۔ وہ کالج کا پروفیسر بھی ہے اور فرنچ زبان میں نہایت برجستگی سے لیکچر دے سکتا ہے۔ مجھ کو اپنے کلاس میں لے گیا اور کہا آج فرنچ میں لیکچر دینے کا دن تھا لیکن میں تمہاری خاطر سے عربی میں لیکچر دوں گا۔ چنانچہ تعزیرات کے اصول پر کھڑے ہو کر لیکچر دیا اور نہایت فصاحت اور وسعت سے تقریر کی۔ تمام کلاسوں میں جس قدر لڑکے تھے پاکیزہ صورت اور پاکیزہ لباس تھے اور ان کے چہروں سے متانت اور وقار ٹپکتا تھا۔ مدرسۃ الترجمہ۔ مصر میں چونکہ فرنچ اور انگریزوں کا بہت اثر ہے اور تمام بڑے بڑے ملکی عہدے انہی دونوں قوموں کے ہاتھ میں ہیں، مصریوں کو ان کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان کی ماتحتی میں کام کرنے کے لیے فرنچ اور انگریزی زبان سیکھنی پڑتی ہے۔ اس کالج کے قائم کرنے کی اصلی غرض اسی قدر تھی اور اسی وجہ سے ابتدا میں وہ زبان دانی کی تعلیم پر محدود تھا اور ایک معمولی اسکول کہا جا سکتا ہے، لیکن 1888 میں اس کی اسکیم بہت وسیع کر دی گئی اور 4 پروفیسر اور بڑھائے گئے جن میں ایک فرنچ ہے۔ عربی، ترکی، فرنچ، انگریزی زبانوں کے علاوہ مضامین ذیل کی تعلیم بھی ضروری قرار دی گئی ہے۔ جغرافیہ، تاریخ، حساب، ہندسہ، جبر، علوم طبیعیہ، کیمیا، فقہ، توحید، یہ تمام مضامین بجز فقہ و توحید کے فرنچ میں پڑھائے جاتے ہیں اور بعض مضامین انگریزی زبان میں بھی۔ اس کالج نے جس طرح مصر کو ملکی ضرورتوں کے لحاظ سے فائدہ پہنچایا ہے، علمی ترقی کے لیے بھی وہ نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ مصر کی علمی زبان اب تک عربی ہے اور غالباً ہمیشہ رہے گی۔ کالجوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عموماً فرنچ سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ ایک خاص محکمہ اسی غرض سے قائم کیا گیا ہے کہ فرانس میں ڈاکٹری وغیرہ کی جو نئی عمدہ تصنیف شائع ہو فوراً ترجمہ کر لی جائے۔
اور کالجوں کے کورس میں داخل کی جائے۔ چنانچہ اس وقت تک سینکڑوں کتابیں ترجمہ ہو گئی اور ہوتی جاتی ہیں۔ ان تمام ضرورتوں کو اسی کالج نے پورا کیا ہے۔ مدرسۃ الطب، یہ بہت بڑا کالج ہے اور اس کا سالانہ خرچ 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کالج کی عمارت نہایت وسیع ہے اور مختلف مضامین کی تعلیم کے لیے کثرت سے جداگانہ بڑے بڑے کمرے مخصوص ہیں۔ تشریح کے لیے جو کمرہ ہے وہ نہایت وسیع ہے اور اس میں ہر وقت بہت سی لاشیں موجود رہتی ہیں جن پر تشریح کے تجربے عمل میں آتے ہیں۔ سن 1888 میں مائکروگرافی کی تعلیم کے لیے ان کے متعلق جداگانہ کارخانہ کھولا گیا ہے۔ علم الحیوانات کی تعلیم ایک وسیع مکان میں ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کے جانور نہایت کثرت سے موجود ہیں۔ کالج کے احاطے میں ایک باغ ہے جو علم نباتات کی غرض سے تیار کیا گیا ہے اور اس میں سینکڑوں مختلف قسم کے نبات ہیں جن کی پرداخت نہایت اہتمام و نگرانی سے کی جاتی ہے۔ علم الکیمیا بھی اس کی تعلیم کا ضروری جز ہے۔ سن 1888 تک اس کی تعلیم صرف نظری طریقے پر ہوتی تھی۔ سن 1887 میں عملی تجربوں کے لیے کالج کی عمارت میں متعدد بڑے بڑے کمرے اور اضافہ کیے گئے اور سن 1888 میں گیس وغیرہ اور جو چیزیں عملی تجربے کے لیے ضروری تھی اس میں مہیا کی گئی۔ ہر سال اس کالج سے ایک گروہ کثیر تعلیم پا کر نکلتا ہے جن میں سے بعض تکمیل تعلیم کے لیے یورپ بھیجے جاتے ہیں۔ تمام کتابیں جو اس کالج کی نصاب تعلیم میں داخل ہیں عربی زبان میں ہیں اور فرنچ وغیرہ سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ چونکہ یورپ میں ہمیشہ اور علوم و فنون کی طرح علم طب بھی روز افزوں ترقی کرتا جاتا ہے اور ہر سال اس کے مسائل میں بہت سی نئی معلومات کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس لیے ایک کمیٹی خاص اس غرض سے مقرر ہے کہ اس قسم کی جو کتاب فرنچ وغیرہ میں شائع ہو اسی وقت عربی زبان میں ترجمہ کر لی جائے اور اس کالج کے کورس میں داخل کی جائے۔ اس طریقے سے علم طب کے متعلق ترجمہ شدہ کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار ہو گیا ہے جس کی تعداد کتب خانہ خدیو کی فہرست سے معلوم ہو سکتی ہے۔ مصر کے علماء نے بہت سی کتابیں اس فن میں خود بھی تصنیف کی ہیں اور یونانی و موجودہ طبابت میں محاکمہ بھی کیا ہے۔ کاش ہمارے ملک کے اطباء جو انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے یورپ کی تحقیقات سے محروم ہیں ان جدید تصنیفات کو بہم پہنچاتے اور ان سے مستفید ہوتے، لیکن ہماری قوم میں یہ ہمت کہاں، حالانکہ سچ پوچھئے تو کچھ ہمت کی بات بھی نہیں۔ اس کالج میں کل 15 پروفیسر ہیں جن میں سے 3 یورپین اور باقی مصری ہیں۔ بقیہ کالج اور اسکول، ان کالجوں کے سوا اور متعدد کالج انجینئری، صناعی وغیرہ کے ہیں اور ترقی کی حالت میں ہیں۔ انجینئرنگ کالج میں جو علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں اور اس کے داخلہ و امتحان کے متعلق جو قواعد ہیں ایک جدا گانہ رسالے میں چھاپے گئے ہیں جس کے صفحوں کی تعداد 51 ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کی اسکیم نہایت اعلیٰ درجے کی ہے۔ میں جب اس کالج میں گیا تو پرنسپل نے مجھ سے شکایت کی کہ موجودہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن نے اس کالج کو نہایت نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے قبل یہاں کا کورس وہی تھا جو فرانس کے انجینئرنگ کالج کا ہے اور اسی غرض سے تمام مضامین فرنچ زبان میں پڑھائے جاتے تھے، لیکن حال کے ڈائریکٹر نے حکم دیا ہے کہ تمام مضامین انگریزی میں پڑھائے جائیں اور ہندوستان کے روڑکی کالج کی تقلید کی جائے۔ پرنسپل صاحب کہتے تھے کہ روڑکی کی مستعملہ کتابیں یہاں منگوائی گئیں اور میں نے ان کو دیکھا، وہ یہاں کے موجودہ کورس سے نہایت کم رتبے کی کتابیں ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم کو اس کی تعلیم پر مجبور کیا جاتا ہے۔